مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا. ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد یقیناً ایک احتیاط برتنے کے لیے تھا کہ احتیاط کرنا، کہ جس طرح ان کو ان کے مال نے اور مال کی رغبت نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا، کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ. اور الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہمارے رب کریم نے ان مال و دنیا کی محبت سے محفوظ فرمایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو ملاحظہ کیجئے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، وصال کا وقت آیا، تو کفن کے لیے گھر میں کپڑا نہ تھا. پہنے ہوئے کپڑے دھو کر انہی میں آپ کو کفن دیا گیا. یہ تھے ہمارے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خلافت کے زمانے میں ایک ہی کرتا تھا. اتنی بڑی خلافت تھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. اتنی بڑی خلافت تھی، اتنی زبردست سلطنت تھی، اور اتنے زبردست آپ امیر المومنین تھے. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرات میں لکھا ہے، اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زمانہ خلافت میں ایک ہی کرتا تھا جسے دھو کر آپ پہنا کرتے تھے. اور میرے آقا، میرے مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے زمانے خلافت میں فرمایا کہ میں اپنی تلوار فروخت کرنا چاہتا ہوں، کہ آج اپنے گھر کا خرچ چلا سکوں. دیکھیے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیر المومنین مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کی سیرت مبارکہ کہ جب یہ تینوں خلافت پر تھے، اور ان تینوں کی سیرت کے اس پہلو پر غور کیجئے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انہیں احتیاط برتنے کا ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اس ارشاد مبارک پر ان کا عملی مظاہرہ ذرا غور کیجئے. یہ ہے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت. منقول حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سادہ سی بانس کی جھونپڑی میں رہائش اختیار فرمائی. عرض کیا گیا بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے. ارشاد فرمایا جس کو موت کا یقین ہے، یعنی جو دنیا سے چلا جائے گا، جس کو موت کا یقین ہے، اس کے لیے یہ بھی بہت ہے. حضرت سیدنا ابن مطیعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن اپنے بارونا گھر کو دیکھا، ہائے تو خوش ہو گئے، مگر پھر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمایا اے خوبصورت مکان، اللہ کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اور آخر کار تنگ قبر میں جانا نہ ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. یہ فرمانے کے بعد روتے ہوئے آپ کی ہچکیاں بند گئیں. یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ان کی سیرت مبارکہ کے یہ پہلو آپ نے سنا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دے، ہمیں دنیا سے ایسی بے رغبتی دے کہ بس مال و دولت کی محبت ایک کاش ہمارے دل سے نکل جائے اور ہم عبادت ریاضت میں لگ جائیں. اتنا مال ایک کاش ہمیں ملے کہ ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی جو جائز ضروریات ہیں وہ بآسانی پوری ہو جائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، مقروض نہ ہو،
بس ہماری ضرورت بآسانیاں پوری ہوتی رہے. ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے, جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے, کاش اس پر عمل, اس پر اخلاص نصیب ہو جائے. ہمیں ایک آدھ دنیا سے بے رغبتی نصیب ہو جائے, اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہمارا بھی یہ مدنی ذہن بن جائے کہ ہمیں علم دین سیکھنا ہے, ہمیں عبادت کرنی ہے, ہمیں اللہ کی راہ میں سفر اختیار کرنا ہے. جی ہاں, یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دعوت کا بڑا جذبہ عطا کیا. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کی دعوت کا بڑا جذبہ تھا, اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے آپ نے ملک شام کا سفر اختیار فرمایا. جب آپ شام کے صدر شہر دمشق پہنچے تو وہاں کے لوگ ناز و نعیم کی زندگی بسر کر رہے تھے اور آسائش اور آرام کے دل دادا تھے. آپ ان کے انداز زندگی دیکھ کر کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے, بہت پریشان رہتے. ایک دن سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق میں موجود لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے ایک اجتماع کیا. الحمدللہ جس طرح دعوت اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرتے مسجد میں جمع کرتی ہے, الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے جس طرح انفرادی کوشش کرتے مسجد میں جمع کیا اور جمع کر کے اجتماع کا ایک انداز ہمیں عطا کیا. آپ دیکھیں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق شہر کے اندر لوگوں کو جمع کیا مسجد کے اندر, اور پھر کھڑے ہو کر آپ نے ان شرکائے اجتماع کو نیکی کی دعوت پیش کی اور ارشاد فرمایا, اے دمشق کے رہنے والوں, میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جو مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع میں اس بیان کو سن رہے ہو, اور انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, آئیے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی کی دعوت جو آپ نے دمشق کے لوگوں کو دی, ہم اپنے لیے بھی اس نیکی کی دعوت کے کلمات کو, جو اس کا خلاصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں, اپنی ذات پر بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ آپ کا ارشاد منقول ہے, اے دمشق کے رہنے والوں, آپ میرے اسلامی بھائی ہو, میں تم میں سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا, میری نصیحت تمہارے فائدے کے لیے ہے, اور میرے اخراجات کا بوجھ تمہارے علاوہ کسی اور کے ذمہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داری کو قبول تو کر لیا ہے, لیکن حقیقتاً اس کے احکام سے انحراف کر رہے ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہ سکو گے, اور ایسی امیدیں لیے بیٹھے ہو جنہیں تم پا نہ سکو گے. سنو, تم سے پہلے قوموں نے بے انتہا مال اکٹھا کیا, اسے دل و جان سے عزیز جانا اور سنبھال کے رکھا, مگر تھوڑے ہی عرصے میں سارا مال تباہ و برباد ہو گیا, ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا, آبادیاں قبرستان میں تبدیل ہو گئی. مزید فرماتے ہیں, میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا تم قوم عاد کو دیکھو جس کا اپنے دور میں زمین پر رعب و دبدبا تھا, جس کی اقتصادی حالت نہایت مستحکم تھی, جس کی اپنی افرادی قوت پر ناز تھا, مگر آج اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا. ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے. آپ کا یہ خوف خدا عز و جل اور دنیا سے بے رغبتی کا بیان سن کر لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے, اور ان کی آوازیں مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی. اس قدر آپ کے بیان میں سوز و غداس تھا, آپ کے بیان میں اس قدر اثر تھا, اور ایسا آپ کا بیان تاثیر کا تیر بن کر شرکائے اجتماع کے قلبوں میں پیوست ہوتا چلا جا رہا تھا. ان کی ہچکیاں بن گئیں, دنیا سے بے رغبتی کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے ہم بھی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیکی کی دعوت پر ذرا غور تو کریں. ہم بھی تو مال جمع کرنے میں لگے ہیں, ہم نے بھی تو دنیا کی آسائشوں کو جمع کرنا شروع کیا ہوا ہے. قوم عاد کی طرف آپ ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں. کہاں ہے وہ قوم عاد, کہاں گئے وہ لوگ جن کے رعب اور دبدبا ہم کتابوں میں آج بھی پڑھ رہے ہیں؟ کہاں گئے یہ ساری قومیں, کہاں گئیں؟